بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ایجوکیشن 4th ایئر لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آزادانہ فطری ضبط کیا ہے، اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آمرانہ اور جمہوری ضبط دونوں کو ڈسکس کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آمرانہ ضبط میں ایک غیر مشروط اطاعت کروائی جاتی ہے، سخت اصولوں پر عمل پیرا ہو کر نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، جبکہ جمہوری ضبط میں جو ہے سیلف گروتھ، سیلف کنٹرول پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک بچہ جن قاعدے قوانین کی پابندی کر رہا ہے اس کے علم میں یہ چیز ہو کہ حقیقی وجوہات کی بنا پر اس کے لیے یہ قاعدے قوانین بنائے گئے ہیں۔ آج ہم آزادانہ ضبط جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آزادانہ ضبط تعلیمی ماحول میں تنظیم پیدا کرنے کا ایسا انداز ہے جس کے تحت بچوں کو اپنے تجربات سے سیکھنے اور عمل کرنے کی وسیع آزادی ہوتی ہے۔ یہ بھی بالکل جمہوری نظریہ ضبط کی طرح ہے۔ اس میں طلباء کو آزادانہ فطری ماحول میں مکمل آزادی کے ساتھ تجربات اور مشاہدات کی اجازت ہوتی ہے۔ فرانسیسی فلاسفر روسو آزادانہ ضبط کا حمایتی ہے۔ وہ فطری انداز میں بچوں کی شخصیت کے نمو کا قائل ہے۔ اس نے فرد کی مکمل آزادی کا نظریہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ انفرادیت کی نمو ہر شخص کا فطری حق ہے۔ اور آزادانہ ضبط جو ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی اس کا سب سے بڑا حمایتی جو ہے وہ روسو ہے۔ ایک بچے کو وہ کہتا ہے فطرت کے حوالے کر دے، وہ اس کی لرننگ ہو جائے گی۔ اس کی ہم خصوصیات ہم دیکھتے ہیں۔ فطرت معلم ہے، نیچر از اے ٹیچر۔ آزادانہ نظریہ ضبط کے مطابق فطرت بچے کی بہترین معلم ہے۔ فطرت کی رہنمائی کے بغیر کوئی فرد حقیقی زندگی کی مسرت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نظریے کے مطابق جس طرح پودے فطری ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اسی طرح فرد بھی فطری ماحول میں پرورش پا کر اپنی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل کر سکتا ہے۔ فرد جب فطری ماحول میں ذاتی تجربات کے ذریعے اشیاء اور واقعات کی افادیت دیکھتا ہے تو انہیں اپنے کردار کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یعنی وہی بچے کو اس کے حالات پہ چھوڑ دیا جائے، فطرت پہ چھوڑ دیا جائے، جب وہ اس میں اپنا فائدہ دیکھے گا، فطری چیزوں میں افادہ اور اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے جو چیز وہ لرن کرے گا وہ اس کے لیے دیرپا ہوگی۔ انفرادی اختلافات تعلیمی پروگرام کی بنیاد ہے۔ آزادانہ ضبط میں طلباء کے انفرادی اختلافات انڈیویجول ڈفرینسز، یعنی ہر فرد ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان کی ذاتی دلچسپیاں اور فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اس نظریہ ضبط کے تحت تشکیل دیے جانے والا تعلیمی پروگرام طلباء کے جذبات، ان کی خواہشات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس میں بچے میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ تعلیمی پروگرام اس کی فلاح کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس نظریہ ضبط کے تحت بچہ جب غلطی کرتا ہے تو معلم غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، پھر طلباء غلطی کے اصلاح کے لیے قابل عمل منصوبے بناتے ہیں۔ یعنی انڈیویجول ہر بچے سے آپ ایک جیسی توقعات وابستہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے معلم، اور پھر وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ۔ انسان خیر اور شر کا فہم رکھتا ہے۔ فطرت نے ہر انسان میں خیر اور شر کی تمیز کی پیدائشی صلاحیت پیدا کر رکھی ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت ہر انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اچھے یا برے ہونے کا علم ہوتا ہے۔ آزادانہ نظریہ ضبط کی بنیاد بھی خیر اور شر میں امتیاز کی پیدائشی انسانی صفت پر ہے۔ یعنی آزادانہ ضبط کے جو حامی ہیں ان کا خیال ہے کہ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر خیر اور شر کا فہم ہوتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ وہ بھلائی جو کہ کسی انسانوں کے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ شر کیا ہے؟ وہ برائی جو کہ اس کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر
خیر اور شر میں تمیز کرنے کی صفت ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت انسان ماحول میں تجربات کرتا ہے اور ان نتائج کی روشنی میں اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ معلم طلباء کا مشیر ہے۔ ٹیچر از این ایڈوائزر آف دی اسٹوڈنٹس۔ آزادانہ نظریہ ضبط میں معلم اپنے طلباء کا رہنما بھی ہے، اس کا مشیر بھی ہے، اس کا دوست بھی ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک باغبان کی ہوتی ہے جو عہدوں کی فطری نمو میں تو کوئی دخل نہیں دیتا، لیکن یہ مناسب ماحول فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پودے جو ہیں وہ فطری نمو کے عمل سے گزر کر بڑھ رہے ہیں، وہ ان کے بڑھنے کے عمل میں تو کوئی جو ہے اس کا دخل نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ایسا ماحول فراہم کر دیتا ہے جہاں پہ اس کی گروتھ ہو سکے۔ بالکل اسی نظریہ ضبط میں جو ہے کہ تحت معلم طلباء کی صلاحیتوں کو فطری نمو کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ وہ طلباء کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب طلباء اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو تبھی ان کو گائیڈ لائن وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں اصولوں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ آزادانہ ضبط میں اصولوں کی تعداد طلباء میں بلا جواز آزادی کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ چند اصول زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ زندگی میں فرد کو مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنمائی کی بنیاد مخصوص اصول اور قواعد ہوتے ہیں۔ اگر طلباء کو صرف فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کئی طرح کی غلطیاں کر بیٹھیں گے، اور اصول انسان کو غلطیوں سے بچا کر درست راستے پر لگاتے ہیں۔ یعنی اس میں جو اصول ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ بالکل ہی کہا جاتا ہے کہ فطرت کے سہارے نہیں چھوڑا جاتا، اس سے بچے بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں مکمل آزادی کی اجازت ہے۔ آزادانہ نظریہ ضبط کو مکمل آزادی کی اجازت دیتا ہے فرد کو۔ ایسی آزادی میں طلباء اپنے ارادوں کی تکمیل کے وسیع مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس میں معلم اور تعلیمی انتظامیہ کی مداخلت نہیں ہوتی۔ ایسی آزادی میں طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے وافر مواقع میسر آتے ہیں۔ اس آزادی کی بدولت ہی فرد معاشرے کا متوازن فرد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آزادانہ یا فطری ضبط جو ہے وہ کیا ہے۔ فطرت معلم ہے، انفرادی اختلافات کو فروغ دیا جاتا ہے، انسان خیر اور شر کا فہم رکھتا ہے، اس میں اصولوں کی تعداد محدود ہے، طلباء کا مشیر اور رہنما ہے معلم، اور اس میں فرد کو مکمل طور پر آزادی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے تجربات اور مشاہدات سے اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کر سکیں۔ تھینک یو۔